بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اگر ہم تاریخ کی کتب اٹھا کر دیکھ لیں تو ہمیں ایسے حکمران ملیں گے جنہوں نے اپنے تخت و تاج کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی دیا، اور کچھ ایسے بھی گزرے جنہوں نے زبردستی یا پھر اپنی مرضی سے تخت و تاج کو چھوڑ کر کسی جگہ پر چلے گئے اور شان و شوکت کی زندگی کو خیر باد کہہ دیا۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو واپس آئے اور اپنا تخت دوبارہ سنبھال لیا، لیکن ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو 2 بار اپنا تخت چھوڑ کر چلا گیا اور پھر دونوں بار واپس لوٹ آیا اور تخت سنبھالا۔ آج ہم اسی سلطان کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ ان کا نام سلطان مراد ثانی تھا۔ آپ 16 جون 1404 کو اماسا میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام سلطان محمد اول تھا اور آپ کی والدہ کا نام امینہ خاتون تھا۔ آپ 4 جون 1421 میں اپنے والد کی وفات کے بعد 17 سال کی عمر میں سلطنت کے انتظامات کو سنبھالا۔ وہ کم عمری میں سلطان بننے کے باوجود ایک عظیم حکمران ثابت ہوئے۔ سلطان مراد ثانی ایک رحم دل، متقی، بہادر، جہاد کے شوقین اور اسلام سے بہت لگاؤ رکھتے تھے۔ کم عمر ہونے کی وجہ سے جب آپ تخت نشین ہوئے تو آپ کو بہت سی سازشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس میں ایک بہت بڑی سازش جو کہ قسطنطنیہ کے شہنشاہ نے سلطان محمد کے بھائی مصطفیٰ کے روپ میں کی۔ مصطفیٰ تیمور کے ساتھ انگورا کی جنگ سے لاپتہ تھا اور شہنشاہ قسطنطنیہ کے زیر سایہ رہ رہا تھا۔ مصطفیٰ نے شہنشاہ قسطنطنیہ کے کہنے پر سلطنت کا دعوے دار بنا، اور یوں مصطفیٰ اور شہنشاہ قسطنطنیہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا کہ مصطفیٰ سلطان بنتے ہی سلطنت کے مضبوط قلعے اور علاقے شہنشاہ قسطنطنیہ کے حوالے کر دے گا اور ساری زندگی شہنشاہ قسطنطنیہ کا احسان مند رہے گا۔ یوں قیصر قسطنطنیہ نے مصطفیٰ کو فوج کے ساتھ یورپ کی طرف روانہ کیا۔ مصطفیٰ خود کو سلطان محمد اول کا بھائی اور بایزید کا بیٹا بتاتا تھا۔ اس وجہ سے ترک سپاہیوں کی ایک تعداد ان کے ساتھ شامل ہو گئی، جس سے اس کی طاقت میں اضافہ ہوا اور اس نے سلطنت عثمانیہ کے علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ سلطان مراد نے اس بغاوت کو ختم کرنے کے لیے لشکر بھیجا تو اس لشکر میں سے زیادہ تر ترک مصطفیٰ کے ساتھ شامل ہو گئے، اور جو بچے وہ شکست کھا کر واپس بھاگ گئے۔ اس کے بعد سلطان مراد نے اپنے وزیر بایزید کو اس بغاوت کو ختم کرنے کے لیے بھیجا، لیکن بایزید مارا گیا، اور یوں مصطفیٰ کا حوصلہ بلند ہوا اور اس نے ایشیا کوچک کی طرف رخ کیا۔ مصطفیٰ نے ایشیا کوچک میں جب لوٹ مار شروع کی تو سلطان مراد ثانی نے اپنے کسی سپہ سالار کو بھیجنا مناسب نہ سمجھا اور خود اس بغاوت کو ختم کرنے کے لیے بڑھا۔ دونوں میں جنگ ہوئی اور سلطان مراد کو فتح حاصل ہوئی، اور مصطفیٰ وہاں سے بھاگ نکلا اور گیلی پولی میں آ کر سسلی پر حملہ کیا اور قبضہ کر لیا۔ سلطان مراد اس کے پیچھے آیا اور اس کو شکست دی، لیکن مصطفیٰ یہاں سے بھی بھاگا اور ایڈریلا نوبل کی طرف گیا تاکہ دارالحکومت پر قبضہ کر سکے۔ اڈریا جاتے ہی وہ پکڑا گیا اور وہاں اس کو پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد سلطان مراد قسطنطنیہ کی طرف متوجہ ہوا، کیونکہ قصر قسطنطنیہ ہی ان سب بغاوتوں کی جڑ تھی۔ سلطان مراد نے جنگلیوا کی ریاست سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا جو قصر قسطنطنیہ کا مخالف تھا، اور قسطنطنیہ پر چڑھائی کی تیاریاں شروع کر دی۔ شہنشاہ قسطنطنیہ نے جب یہ سنا کہ سلطان مراد ثانی قسطنطنیہ پر حملے کی تیاری کر رہا ہے تو اس نے معمول کے مطابق طرح طرح کی چالیں شروع کر دیں، جیسے کہ وہ پہلے سے کرتا چلا آ رہا تھا۔ اس نے پہلے بھی سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوتیں کروائیں، مگر اس بار اس کی کوئی بھی چالاکی کام نہ آئی، تو اس نے اپنے وزیروں کو مہنگے مہنگے تحفوں کے ساتھ بھیجا تاکہ اپنے قصور کی معافی مانگ سکے، لیکن سلطان مراد نے ان کو اہمیت نہ دی اور ان کو واپس بھیج دیا۔ چنانچہ 20,000 فوج کے ساتھ سلطان مراد ثانی نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا۔ بڑی سختی کے ساتھ شہر کا محاصرہ کیا گیا۔ خلیج قسطنطنیہ پر لکڑی کا پل بنا کر محاصرے کو مکمل کیا گیا۔ قسطنطنیہ کو فتح کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس کی اونچی اور مضبوط دیواروں کو عبور کرنا بہت مشکل کام تھا، لیکن سلطان مراد نے منجنیقوں، متحرک میناروں اور دمدموں کو ایسے کام میں لیا کہ فتح کی امید لمحہ بہ لمحہ یقین میں بدلتی گئی۔ محاصرے کے دوران شہنشاہ قسطنطنیہ نے اپنی چالاکی سے ایشیا کوچک میں فساد برپا کرنا شروع کر دیا۔ اس دفعہ اس نے سلطان مراد کے چھوٹے بھائی
جو کہ ایشیائے کوچک میں آپ کا سپہ سالار تھا، قسطنطنیہ کے شہنشاہ کے بہکاوے میں آ کر ایشیائے کوچک کی تمام عثمانی ریاستوں کے سرداروں اور سلجوقی امیروں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور ان کی مدد سے علم بغاوت بلند کیا۔ ٹھیک اس وقت جب سلطان مراد قسطنطنیہ کو فتح کرنے والا تھا، اس کے بھائی مصطفیٰ خان نے بہت سارے ضروری علاقوں کو فتح کر کے بروسا کا محاصرہ کر لیا۔ یہ خبر سن کر کے ایشیائے کوچک کی فوج بغاوت پر اتر آئی ہے اور مصطفیٰ کا ساتھ دے رہی ہے اور ایشیائے کوچک ان کے قبضے سے نکل رہا ہے۔ سلطان مراد نے قسطنطنیہ کا محاصرہ ختم کیا اور اس بغاوت کو کچلنے ایشیائے کوچک چلے گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد باغی فوج جو مصطفیٰ کے ساتھ تھی، مصطفیٰ کا ساتھ چھوڑ کر سلطان مراد کے ساتھ مل گئی۔ یوں مصطفیٰ کافی کمزور ہو گیا اور اس کو شکست ہوئی اور جان بھی چلی گئی۔ سلطان مراد تقریباً 1 سال تک ایشیائے کوچک میں مقیم رہے۔ اس عرصے میں آپ نے وہاں کے سرکش امراء کو سزائیں دے کر اپنی سلطنت کو مضبوط بنایا۔ پھر آپ واپس یورپ گئے تو شہنشاہ قسطنطنیہ سے سالانہ خراج اور کچھ اہم علاقے لے کر معاہدہ کر لیا۔ اس کے بعد سلطان مراد جب اپنے یورپی دشمنوں سے معاہدہ کر چکے تو اناضول کی طرف روانہ ہوئے تو آپ کو اپنے بیٹے علاء الدین کی موت کی خبر ملی۔ آپ کو اپنے بیٹے کی موت کا بہت صدمہ ہوا اور یوں ان کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا اور اپنے بیٹے محمد، جس کی عمر 14 سال تھی، تخت پر بٹھایا اور خود مغنیسیہ چلے گئے تاکہ کچھ عرصہ اللہ کی یاد میں گزار سکیں۔ جب آپ کے دشمنوں کو آپ کے جانے اور نوعمر سلطان کی تخت نشینی کا پتہ چلا تو انہوں نے سازشیں کرنا شروع کر دی۔ یوں اناطولیہ میں امیر کرمانیہ نے پھر سے بغاوت شروع کر دی اور اس کے ساتھ یورپ کے کارڈینال جولین، شاہ ہنگری، لارڈ سلاس کونیاڈے اور ان کے مددگاروں نے سلطان مراد سے جو معاہدہ کیا تھا وہ توڑ دیا اور سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے پیش رفت کی اور بحر اسود کے کنارے بلغاریہ کے ایک شہر ہارنا کا محاصرہ کر لیا۔ جب سلطان محمد کو اس خطرے کا پتہ چلا تو انہوں نے سلطان مراد کو الٹی بھیجے تاکہ وہ جتنا جلد ہو سکے واپس آئیں اور اس خطرے کا مقابلہ کریں۔ یوں سلطان مراد اپنی خلوت سے باہر نکلے اور واپس آ کر تخت سنبھالا اور اپنی فوج کو اکٹھا کیا اور اپنے لشکر کو لے کر ایڈریانوبل پہنچا اور صلیبی لشکر کے ساتھ جنگ کی۔ جب مسلمان اس جنگ میں اپنے حوصلے ہار رہے تھے تو آئین اس وقت سلطان مراد نے شیر کی دھاڑ ماری اور اپنا نیزہ شاہ ہنگری کے پیٹ میں اتار دیا۔ بادشاہ کا مرنا تھا کہ عیسائیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یوں اس جنگ میں مسلمانوں کو ایک شاندار کامیابی ہوئی اور اس کے ساتھ ہی سلطان مراد نے اپنی زہدانہ زندگی کی طرف سب کچھ چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ یوں آپ نے سلطنت کے تمام امور اپنے بیٹے کو دوبارہ سپرد کر دیے۔ ابھی آپ کو خلوت میں گئے کچھ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ ایڈریانوبل میں عثمانی لشکر کا وہ حصہ جس کو ینیچری کہتے تھے نے ایک فساد برپا کر دیا، شہروں کو لوٹا اور قتل عام کیا۔ ان کا اپنی تنخواہیں زیادہ کرنے کا مطالبہ تھا۔ سلطان محمد چھوٹے تھے، اس لیے ان کے وزراء نے یہ سوچا کہ یہ معاملہ کہیں بگڑ نہ جائے۔ انہوں نے سلطان مراد سے درخواست کی کہ وہ دوبارہ آئیں اور اس فتنے کو ختم کریں۔ سلطان کے آتے ہی ینیچری فوج نے اپنا سر تسلیم خم کیا۔ سلطان نے اپنے بیٹے کو نازول بھیجا اور مغنیسیہ کی حکومت ان کے حوالے کر دی۔ اس کے بعد سلطان نے مرتے دم تک اپنی زندگی سلطنت کے لیے وقف کر دی اور مرتے دم تک میدان جنگ میں رہے۔ سلطان مراد اپنے دور کے سلطانوں میں سب سے بہترین تصور کیے جاتے ہیں۔ سلطان مراد نے 1451 میں 47 سال کی عمر میں ادرنا میں وفات پائی اور ان کی وصیت کے مطابق ان کو بروسا میں دفن کیا گیا۔ آپ کی وصیت کے مطابق بعد میں آپ کے بیٹے سلطان محمد دوم، جس کو سلطان محمد فاتح بھی کہا جاتا ہے، نے تخت سنبھالا۔ سلطان محمد فاتح، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی کو پورا کیا، اس کا تذکرہ ہم آنے والی ویڈیو میں کریں گے۔ تو کیسی لگی آج کی ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔